بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال۔ معزز و محترم میرے دینی بھائیوں دوستوں بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی احیاء العلوم میں کہ زمین کے جس حصے پر سجدہ کیا جاتا ہے وہ جگہ اپنے آس پاس کے زمین کے سارے ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے، اور صرف زمین کی حد تک نہیں، اللہ کی انسان و جنات کے علاوہ باقی ساری مخلوق من حیث المخلوق اللہ کی وفادار ہے۔ انسان اور جنات کبھی کبھی بے وفائی، جفاکاری، ستم ظریفی کر جاتے ہیں، لیکن مخلوق ہونے کی جہت سے انس و جن کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق 100% وفادار ہے۔ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تختہ عالم بچھایا، جس مقصد کے لیے بچھایا، اس مقصد میں جب بھی کوئی آگے بڑھتا ہے ساری مخلوق دعائیں دیتی ہے۔ زمین کا بھی یہی حال ہے، اس پر جب سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ آس پاس کے زمین کے سارے ٹکڑوں پر اس بات پر فخر کرتی ہے کہ مجھے جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ کام آج مجھ پر ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے روزانہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پوچھتا ہے کہ تجھ پر آج کوئی اللہ کی یاد کرنے والا گزرا؟ اگر جنگل میں موجود ان پہاڑوں پر سے کسی پہاڑ پر کوئی اللہ اللہ کرتا گزرا ہو، روایت میں آتا ہے کہ وہ پہاڑ پھولا نہیں سماتا، اس کو کہتا ہے جی جی میرے اوپر آج اللہ کی یاد کرنے والا ایک گزرا۔ یہ ساری مخلوقات کی وفاداری کی بات ہے۔ انسانوں کے سامنے یہ نمونے اس لیے پیش کیے جاتے ہیں کہ جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا اسے بھی اپنی وفاداری پوری طرح نبھانی چاہیے۔ کسے پتا تھا کہ زمین کا یہ ٹکڑا آس پاس کی ساری زمینوں کے بیچ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب ٹکڑا بن جانے والا؟ روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر میں، بستی میں اور روئے زمین کے اوپر جتنے زمین کے ٹکڑے ہیں ان سارے ٹکڑوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ٹکڑا جس جگہ مسجد قائم ہے وہ زمین کا ٹکڑا، اور روئے زمین پر جتنے زمین کے ایریے اور ٹکڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ مبغوض، ناپسند اللہ کو جو ٹکڑا ہے وہ مارکیٹ و بازار کا ٹکڑا۔ اس کی وجہ سمجھی جا سکتی ہے کہ مسجد میں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور بازار گناہوں کا مجموعہ۔ قصہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بہت مشہور حدیث شریف کے اندر، بہت شروع زمانے میں جب مسجد نبوی پکی نہیں تھی، ایک بدو گاؤں کے رہنے والے شخص آئے اور مسجد کے کنارے کے اوپر کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگے۔ اب اس زمانے میں مسجد کا وہ احترام ابھی لوگوں کے دلوں میں آیا ہی نہیں تھا، ابتداء اسلام کا زمانہ تھا۔ حضرات صحابہ دوڑے، بعض منہ سے روکنے لگے، بعض ڈانٹنے لگے، بعض روایتوں میں آتا ہے مار پیٹ تک کا بعضوں نے ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ،
سب کو رکوا دیا آپ نے، اطمینان سے اس نے پیشاب کر لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ادھر ایک ڈول پانی بہا دو۔ پھر اس شخص کو بلا کر کچھ آپ نے فرمایا۔ یہ شخص مسلمان ہوا اور بعد میں جب دین کی سمجھ بوجھ آئی اس کے بعد وہ کہتا تھا، یہ پیشاب کرنے والا بدو بعد میں کہتا تھا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، نہ ہی میرے اوپر کسی قسم کی سختی کی، بلکہ آپ نے صرف اتنا فرمایا بھائی یہ مسجد جو ہے وہ اس قسم کے کاموں کے لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے، اتنا فرمایا۔ وہ باقاعدہ آپ کا یہ اچھا اسلوب یاد کرتا تھا۔ بعد انفقو، جب اس کو دین کی سوجھ بوجھ آئی تب اسے پتا چلا کہ ایک تو میرا وہ گھناؤنا کام تھا اور ایک آپ کا حسین انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ نے مسجد کے قیام کی بنیاد بتائی۔ مسجد تعمیر کی جاتی ہے اللہ کی یاد کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور نماز کے لیے۔ سچی بات یہ ہے کہ مسجد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قلعہ ہے جس میں آنے کے بعد مومن کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ بعض تابعین سے منقول ہے، وہ فرماتے تھے کہ ہم آپس میں چرچا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسجد اللہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے، حصن من حصون اللہ کہتے تھے ہم لوگ مسجد کو، اللہ کا قلعہ۔ اور سچی بات ہے، آدمی باہر جائے تو نگاہ کو پناہ ملنا مشکل ہے، کان میں چاہی نہ چاہی کچھ نہ کچھ اللہ کی ناراضگی کی باتیں پڑ جاتی ہے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی پر بھکتی کسنا اور مختلف قسم کے گناہ مسجد سے باہر ہوتے ہیں۔ آدمی مسجد میں آیا سیف ہو گیا، نہ بدگوئی ہے، نہ بدفعلی ہے، نہ بدزنی ہے، نہ بد سمعی ہے، کچھ بھی نہیں، نہ برا سننا نہ کہنا اور نہ ہی کوئی برا کام کرنا۔ اللہ ہے، میں ہوں اور اللہ کی یاد ہے۔ ملا علی قاری اس جگہ لکھتے ہیں کہ ہاں بازار میں بھی نیکی کی جا سکتی ہے، جیسے کوئی رزق حلال کے لیے بازار گیا ہو تو جیسے فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد آیا اسی درجے کا عبادت گزار وہ بھی۔ طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلا فرض اس پر جو متوجہ ہوتا ہے وہ فجر کی نماز، اس کے بعد سیدھی ظہر نہیں آ جاتی بلکہ ایک لمبا وقت ہے ظہر تک میں، تو دوسرا فریضہ طلب کسب الحلال، ظہر تو تیسرا فریضہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، آپ نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، پہلے فرض کے بعد دوسرے نمبر کا فرض جو انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہی طلب کسب حلال۔ تو بازار میں بھی انسان فرض انجام دے سکتا ہے، مگر بازار کا عام ماحول برا ہے، اس میں نیکیوں کی بنسبت گناہ زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ایریا بازار کا ہے۔ مسجد اکثر و بیشتر اس میں نیکی ہوتی ہے، اگرچہ یہاں بھی گناہ ہوتے ہیں، تو اس کی اکثریت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب محبوبیت والی اس ٹکڑے کے اوپر۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ بعض بڑے کہا کرتے تھے کہ بازار میں جاؤ تو دل مسجد میں اٹکا ہو، مسجد میں رہو تو بازار کی طرف دل متوجہ مت کرو۔ بہت پتے کی بات ارشاد فرمائی، ہم بازار میں جائیں تو ہمارا دل مسجد کی طرف متوجہ ہو کہ مجھے کب جانا ہے پھر مسجد۔ ان ارشادات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مومن کے ایمان کو ناپنے کا مسجد تھرمومیٹر ہے۔ آپ کے ایمان کا ریشیو اپ ہے یا ڈاؤن، اس کو ناپنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں مسجد کو تھرمومیٹر قرار دے سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مختصر سا ارشاد ذکر کیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کی طرف آتا جاتا ہے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا ہے، مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی کو دیکھو کہ مسجد سے لگاؤ رکھتا ہے، چاہے آنے جانے کا لگاؤ ہو، مسجد کی خدمت کا لگاؤ ہو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، چونکہ اللہ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجد کی آباد کاری وہی کر سکتے ہیں جن کو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اس کے مومن ہونے کی شہادت دینے میں اب دریغ کس چیز کا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک آدمی اپنے گھر سے روزانہ پابندی سے نماز کے اوقات میں مسجد کی طرف نکلتا ہے اور اپنے گھر جاتا ہے، شاید اس کی دن بھر کے اچھے اعمال میں اس کو گنتی میں بھی یہ نہیں لاتا ہوگا۔ اس کو کہو کہ تم اپنے دن بھر کی نیکیاں اور عبادت گنواؤ تو گنواوے گا، آج 20 رکعت نفل نماز پڑھی اور اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھا، الحمدللہ پڑھا، نماز پڑھی، سب پڑھا، لیکن یہ آنے جانے کو نہیں گنوائے گا۔ شریعت کی اتنی نگاہ ہے، شریعت کہتی ہے کہ یہ تمہارا آنا جانا جو ہے نا فقط عبادت نہیں، تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان پڑا ایک اندر پوشیدہ بیج ہے۔ بیج کس چیز کا پڑا ہے ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، چونکہ وہ مٹی تلے دبا ہوا ہے، لیکن شاخیں بتاتی ہیں کہ کس چیز کا بیج پڑا ہوا۔ اس کی مسجد کی طرف پابندی سے یا آمد و رفت یہ علامت ہے کہ درون میں بیج ایمان کا پڑا ہے، ورنہ غیر مومن مسجد کی طرف اس کثرت سے، اس اہتمام سے آمد و رفت نہیں رکھ سکتے۔ اعمال بہت چھوٹے ہیں، ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ شریعت اتنا نوٹس لیتی ہے ہمارے آنے جانے کا۔ ایسے ہی ایک عمل ہے، ابن ماجہ شریف میں روایت موجود ہے، لا يحافظ على الوضوء الا مومن، وضو کی پابندی مومن ہی کر سکتا۔ وضو کسی کا ٹوٹا نہیں کہ واپس وضو کر لے، بے وضو اسے مزہ ہی نہ آئے۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کے دل میں ایمان ہے۔ مومن کے علاوہ اتنی پابندی وضو کی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ بار بار وضو کرنا یہ کوئی اتنا بڑا عمل ہمارے بیچ نہیں سمجھا جاتا کہ جس کو ایمان کی علامت کہہ لیں، لیکن بات وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ ساری چیزیں ایمان کی علامات شمار ہوئی۔ میرے بھائیوں، یوں سمجھو کہ ہمارا بازار ہماری مسجد بن جانی چاہیے، وہاں رہتے ہوئے ہمارا دل مسجد میں اٹکنا چاہیے، مسجد میں رہتے ہوئے بازار کی طرف ہمارا دل للچانا نہیں چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ ذکر فرمایا، حدیث شریف میں بھی مسئلہ آیا ہے، العشاء قبل العشاء۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، اور عین عشاء کی نماز بھی اسی وقت کھڑی ہے، بہت کڑاکے کی بھوک لگی ہے آپ کو۔ اگر آپ نماز میں مشغول ہوں گے تو اچھی خاصی تشویش ہوگی آپ کو، پوری نماز جو ہے ایک بھوک کے وقت عالم میں گزرے گی۔ تو کہا گیا کہ پہلے کھانا کھا لو، نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے کھانا کھا لو۔ شریعت ہم کو یہ کہتی ہے، الدین یسرن جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، کاغذاتی اصول نہیں ہے، بلکہ واقعی شریعت کہتی ہے جاؤ کھانا کھا لو اور بعد میں آ کر نماز پڑھو۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تعبیر فرمایا کہ میری نماز میرا کھانا بن جائے، اس کے مقابلے میں میرا کھانا میری نماز بنے، یہ مجھ کو زیادہ پسند ہے۔ میری نماز میرا کھانا بن جائے، ابھی کھانا کھانا باقی ہے اور میں نماز کے اندر شروع سے آخر تک اسی چیز کی طرف رال ٹپکائے رہوں، تو میری نماز میرا کھانا بن گئی۔ اچھا ہے میں کھانا کھانے بیٹھوں اور اس وقت خیال رہے کہ نماز پڑھنی ہے، میرا کھانا میری نماز بن جائے۔ تو بہت سے لوگ بازار میں رہ کر بھی مسجد میں ہیں اور بہت سے لوگ مسجد میں رہ کر بھی بازار میں۔ میں نے قصہ سنا ہے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ جب روزے اقدس کے اوپر تشریف لے گئے
کچھ دیر مراقبے میں بیٹھے، پھر جب واپس تشریف لائے تو خدام نے، مریدوں نے کہا حضرت کیا سرگوشی ہوئی، کیا بات چیت ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا روز اقدس سے مجھ کو کہا گیا کہ شفیع بہت سے لوگ یہاں رہ کر بھی مجھ سے دور ہیں اور بہت سے لوگ دور رہ کر بھی مجھ سے قریب ہیں۔ سمجھیے کیا کہا گیا اس میں۔ آج دیکھ لو حرم نبوی کے اندر جو احترام کی گت بنی ہے، ویڈیو، فوٹوز اور نہ جانے کیا اعلیٰ بلا۔ مجھے بتائیے یہ روزے اقدس سے قریب ہے؟ اس سے زیادہ قریب تو وہ ہے جو ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کے اپنے دل کو روزے اقدس پر لگائے ہوئے ہے، آپ کے قلب کے اوپر درود پڑھ رہا ہے وہ آدمی۔ یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد واقعی ہمارے ایمان کا تھرمومیٹر ہے، یہی چیز کبھی کبھی ہمارے لیے ایمان کو لے ڈوبنے کا بھی ذریعہ بن جاتی ہے۔ ابن الحاج نے مدخل میں لکھا ہے ایک قصہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کون سی حالت میں وفات پاؤ یا آپ کو زیادہ پسند ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں بازار میں اپنے اہل خانہ کے لیے سودا سلف لے رہا ہوں، ایسی حالت میں میری موت آئے یہ سب سے زیادہ مجھ کو پسند۔ اب مجھے اور آپ کو پوچھا جاتا تو ہم کہتے کہ رمضان ہوتا، 27ویں شب ہوتی، سر بسجود ہوتا، اس حالت میں میری روح قبض ہوتی۔ وہ حضرت عمر جیسا قلندر آدمی بازار میں اپنی موت کی تمنا کرے۔ یہاں راز کھولا ہے بڑوں نے کہا کہ ان کے بازار میں ان کی مسجد اور ان کا سجدہ تھا۔ وہ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ کہیں بھی ایک مرتبہ موت آ جائے ہمارا دل اللہ سے غافل نہیں پائیں گے۔ آپ سجدے میں رہ کر رمضان میں مسجد میں جس درجہ رب سے قریب ہوتے ہو نا، ہم بازار میں سودا سلف لینے کے موقع سے اتنے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ہے ٹھکانہ۔ ان قصوں میں ہمارے لیے بہت بڑے اسباق ہیں کہ میں بازار میں رہوں، میرا دل رب سے لگا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا ہے۔ میرے بھائیو آج حالت بہت بری ہو گئی، مسلمانوں سے دو بڑی شکایتیں مسجد کو لے کر۔ ایک تو مسلمانوں کے دلوں میں مسجد سے لگاؤ نہیں رہا، اور دوسرا مسلمانوں کے دل میں مسجد کا احترام نہیں رہا۔ بہت بڑی شکایت دونوں، اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، مسجد سے ہمارے لگاؤ کی بات کروں شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ ایک آدمی ایک تو عین نماز کا وقت کھڑا ہونے کا جب ہوتا ہے تب دوڑا دوڑا مسجد میں آتا ہے، بلکہ شاید امام اللہ اکبر کہہ چکا ہے تب شٹر بند کرتا ہے اپنا۔ مسجد آیا، وضو کر لیا، آج امام نے تھوڑی لمبی قرات کر لی تو اس کو یوں محسوس ہوا کہ نہیں ابھی تو امام قیام ہی کے اندر ہے، تو وہ اپنی ضروری ایک دو باتیں یا ایک دو میسج کر لیتا۔ پھر امام جو ہی رکوع میں گیا دوڑا دوڑا آئے گا، رکوع کے اندر شریک ہوگا، اور امام سے پہلے ہی رکوع سجدہ کرے گا۔ یہ اس کے دل کی عجلت کی علامت ہے، جبکہ اس پر وعید آئی ہے جو آدمی امام سے پہلے سر اٹھائے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا سر گدھے کا نہ بنا دیا جائے۔ ارشاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے کا سر بنا دیا جائے۔ تو یہ جو جلدی جلدی نماز پڑھنا ہوتا ہے امام سے بھی زیادہ مقدم، یہ اس کے دل کے اندر اتاول ہونے اور عجلت ہونے کی علامت ہے۔ اور پھر نماز میں کسی دن امام نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سے زیادہ پڑھ لیا تو باقاعدہ چرچا کا موضوع کہ امام صاحب رکوع میں بہت دیر لگتی ہے، بہت دیر لگتی ہے رکوع کے اندر۔ ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں رکوع اور سجدے میں 3 تسبیحات پر اضافہ کرنا اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ ہر ایک کا جی چاہتا ہے اب اٹھوں تب اٹھوں، لیکن 3 پر اضافہ وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ وہ تو اس ویژن سے دیکھتے ہیں کہ بات اچھا سلام پھیرا امام نے، آپ دیکھ لیجئے عصر کی نماز کے بعد آدھی صف خالی، پہلی صف کا آدھا حصہ غائب،
ہمارے ایک مربی کہتے ہیں مسجد کاٹنے دوڑتی ہے ان کو، اتنا جلدی ایک گھڑی نہیں رک سکتا آدمی۔ میرے بھائیو کیا چیز ہے، لگاؤ نہیں ہے مسجد سے ہم کو، یہاں وحشت ہوتی ہے ہم کو، خدا خدا کر کے ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے ہمارے رب کے گھر میں ہم کو سکون نہیں مل رہا۔ ارے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ دکان پر رہتے تب آپ کا دل مسجد میں اٹکا رہتا، یہاں مسجد کے اندر دکان اور کسٹمر یاد آتے ہیں ہم کو، بہت شکایت کی چیز ہے۔ اور ایک عام یعنی نماز کے بعد جو لوگوں کا ٹولہ نکل کر جاتا ہے اتنا بدا معلوم ہوتا ہے، نہ پوچھیے بات۔ دعا میں کتنی دیر جائے گی عصر کے بعد، ایک مشترکہ سب لوگ بیٹھ کر کتنا اچھا ماحول رہتا ہے، اتنی دیر بھی جو ہے انسان نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ہے ہمارے مسجد سے لگاؤ کا تعلق۔ میرے بھائیوں، میں تھوڑا سا اور کھل کر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کو اس کا مسجد میں رہنا پسند نہیں۔ میری وجہ سے مسجد آباد نہیں ہے، اللہ کے اور بندے ہیں جو نگاہوں سے اوجھل ہے، تاحد نگاہ مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے اور آپ کے لوگوں کا محتاج نہیں ہے اپنی مسجد کی آباد کاری کی۔ اللہ کو پسند نہیں ہے، مجھے کسی شخص کا آنا میرے یہاں پسند نہیں، تو میں جتنا جلدی آئے ہوئے شخص کا جانا ہوگا وہ پسند کروں گا۔ بھائی اب جائے تو تب جائے فوراً۔ بہت خطرناک چیز۔ ایک قصہ ملا علی قاری نے لکھا ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ قصے میں آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ ایک مرتبہ ایک آقا اور غلام یہ دونوں جا رہے تھے، مسجد آئی، غلام نے کہا آقا مجھ کو تھوڑا موقع دیں گے، اب میں مسجد جاؤں اور نماز پڑھ کے آؤں۔ چل جلدی جلدی جا کر آ۔ اندر گیا غلام، جا کے نماز پڑھی، عبادت کرنے کے بعد آقا باہر ہی کھڑا انتظار کرتا۔ تھوڑی دیر ہو گئی، اس سے صبر نہیں ہوئی، اس نے کہا غلام کو بھائی آ جا، کتنی دیر لگ گئی؟ تو غلام نے اندر سے کہا کہ ایک ذات مجھ کو باہر نکلنے سے روک رہی ہے۔ غلام نے آقا کو کہا کہ ایک ذات مجھ کو باہر نکلنے سے روک رہی ہے۔ آقا نے پوچھا کون ہے وہ ذات؟ کہا وہ ذات جو تجھ کو اندر داخل ہونے سے روک رہی ہے، وہی ذات جو تجھ کو اندر داخل ہونے سے روک رہی ہے، وہ مجھے باہر نکلنے سے روک رہی ہے۔ یعنی غلام نے الٹا تماچا ایسا مار دیا کہ اگر آقا کو سوجھ بوجھ ہے تو بہت کچھ سمجھ گیا ہوگا کہ تیرا نہ آنا یہ کوئی اللہ کی شان میں گستاخی اور اس کے شان میں گھٹاوا نہیں ہے، تیری محرومی ہے کہ تجھ کو مسجد کے اندر آنے نہیں دیا۔ وہاں کے ویژن الگ الگ ہیں۔ ایک شخص ڈاکٹر تھا، اس نے کسی صاحب علم کو پوچھا کہ ہمارے یہاں کے بعض بڑے جو ہے وہ ہم ان کو ٹوپی پہناتے ہیں تو ٹوپی نہیں پہنتے، کشیدہ نہیں اوڑھتے اپنے سر کے اوپر، منچ کے اوپر اسٹیج کے اوپر ریجیکٹ کر دیتے ہیں، تو بہت برا لگتا ہے، اسلام کی شان مطلب گھٹتی معلوم ہوتی ہے۔ تو صاحب علم نے کہا کہ بھائی بات یہ نہیں ہے، تمہارا ایک خاص ہدیہ ہو، تمہارا ایک خاص شعار ہو، تم کن کو دیں گے؟ وہ اپنے دوست کو، دشمن کے کو دیں گے؟ چلو تمہاری ایک مخصوص ٹوپی ہے جو تم ہی پہنتے ہو اور بڑے لوگوں کی طرف سے نسبت میں آپ کو ملی ہے، تم اپنے دشمن کے سر پر رکھو۔ باقاعدہ رکھوں گا، کسی اور کو دوں گا لیکن دشمن کو نہیں دوں گا۔ بات وہی ہے، ٹوپی اللہ کا شعار ہے، اللہ کو یہ سر پسند نہیں ہے کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے میرا شعار رکھا جائے۔ بات در حقیقت اس چیز کی ہے۔ تو جو لوگ مسجد میں اپنا دل لگاتے ہیں، سمجھو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قبولیت ہے جو بلوایا جا رہا ہے۔ اپنے گھر میں آ کر انہی لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے ٹھہرنے کی جن لوگوں سے اللہ کو پیار ہوتا ہے۔ مسجد میں زیادہ سے زیادہ رہا کرو۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، غالباً ابن حجر ہیثمی نے روایت بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے زمین کے اوپر میرے گھر مسجد ہے اور میرے گھر کی زیارت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے گھر کو آباد کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے، ذکر و تلاوت کرنے والے۔ اور اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے
اس کے ذمہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. گویا اللہ میزبان ہے اور آنے والا آدمی اس کا مہمان. بعض روایتوں میں آتا ہے کل کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائے گا میرے پڑوسی کہاں. تو بعض بندے اللہ کے حضور پوچھیں گے اللہ تیری شان تو بہت عالی ہے, کس کی مجال ہے, کس کی سکت ہے کہ وہ تیرا پڑوسی بنے. اللہ فرماوے گا کہ میری مسجد میں آنے والے لوگ میرے پڑوسی, جو مسجد ہی میں بیٹھتے ہیں, مسجد ہی سے لگاؤ رکھتے ہیں, وہ میرے پڑوسی ہیں. آس پاس کے لوگوں کے لیے تو بہت اچھا ہے, 2 قدم چلو اور مسجد کو آباد کرو. کوئی گھڑی خالی نہیں جانی چاہیے جس میں کوئی نہ کوئی مسجد میں نہ ہو. غالب مشہور شاعر ہے, اس کا مکان ایک موقع سے جو ہے مسجد کے بازو میں بنا تھا, تو اس نے ایک شعر کہا تھا اس وقت, مسجد کے سرے سایہ گھر اپنا بنا ہے, مسجد کے سرے سایہ گھر اپنا بنا ہے, ایک بندے کمینہ ہمسایہ خدا ہے. میں پہلی بات آپ کو کہہ رہا تھا کہ لگاؤ مسجد سے پیدا کرو, ورنہ یہ اچھی علامت نہیں. اور مسجد سے لگاؤ آپ کو نہ صرف یہ کہ جنت دلائے گا, سب لوگ پریشان ہوں گے اس دن اللہ کے عرش کا سایہ دلائے گا. روایت میں آتا ہے 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا, جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے ایک وہ بھی آدمی ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے, نکلے تو واپس کب داخل ہوں. ایک ذوق, ایک شوق, ایک کیفیت, ایک جذبہ دل کے اندر ابھرتا ہے. یہ ہے ہمارے لگاؤ کی بات. دوسری شکایت احترام کو لے کر ہے. مسجد کے احترام کی پامالی, اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حرم کی پامالی جو مسلمانوں نے کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. مسجدوں میں بھی یہی ایسے رنگ ٹون بجتے ہیں, نہ پوچھیے بات. بہت سال ہو گئے جب موبائل ابھی اتنا زیادہ عام نہیں ہوا تھا. انگلینڈ سے ہمارے ایک عزیز آئے تھے, وہ عمرہ کر کے یہاں آئے ہندوستان, ابھی مرحوم ہو گئے, بہت نیک آدمی تھے اور زمانے کے کھائے ہوئے اور گھومے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر کہا میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, میرے بازو میں ایک افغانی تھا, اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی. وہ چونکہ آدمی گھومے ہوئے تھے, کہہ رہے تھے یہ ایگزیکٹ وہ رنگ ٹون تھی جو پوپ لوگ چرچ میں بوقت عبادت بجاتے. تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اللہ کے گھر میں یہ شرکیہ جو ہے سنگیت بجتا ہے, میوزک بجتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے MBC کو خط لکھا ہے ان دنوں, ابھی تو بہت آغاز شروع کے دن تھے, میں نے MBC کو خط لکھا ہے کہ اللہ کے واسطے اتنی بے حرمتی سے بچائیے لوگ, کچھ پابندی عائد کیجیے. ہماری مسجدوں میں ہم نے آج سے 25-30 سال پیچھے چلے جاؤ, کب سوچا تھا کہ کسی بھجن کا ٹون بجے گا, یا پوپ لوگوں کے یہاں شرکی عبادت کے موقع سے بجنے والا کوئی میوزک بجے گا. لیکن آج کوئی مشکل نہیں ہے, سنتے ہیں کان ہمارے. یہ بے احترامی ہے اور ہم لوگ اس کو لائٹلی نہ لیں, یہ بڑے عذاب کو لانے والی چیز ہے. ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 گناہ گنوائے, 15 گناہ, اور ان گناہوں کو گنوانے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ 15 چیزیں عام ہو جائیں امت کے اندر تو پھر انتظار کرو چہروں کے مس کیے جانے کا, بندر سور بنا دیے جانے کا, زمین میں لوگوں کے ڈھسا دیے جانے کا, سرخ آندھی کے چلنے کا. بڑی سزائیں جو پچھلی امتیوں کو ہلاک کر چکی ہیں, ایسی سزاؤں کو آپ سب نے سنایا. ان میں سے ایک جرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفعت الاصوات فی المساجد, رفعت الاصوات فی المساجد. اللہ اکبر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے. آپ نے لوگ زور زور سے بات کریں گے یہ تعبیر نہیں اپنائی, مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی, بات بھی شامل اور آپ کا رنگ ٹون بھی آ گیا اس میں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ کے علاوہ کوئی پکار لگنی نہیں چاہیے اس کے علاوہ. لیکن بات یہ ہے کہ جیسا کہ
ایک جگہ جانا ہوا جماعت خانے میں، تو ہمارے یہاں عام طور پر جو بورڈ لگا رہتا ہے وہ یوں لگا رہتا ہے، میں اپنا موبائل بند کیجیے۔ اس نے بڑے تنزیہ انداز کے اندر ایک لگایا تھا، اس نے کہا ارے سوری آج بھی جو ہے موبائل بند کرنا بھول ہی گیا۔ یہ لکھا روزانہ یہی، کل یہی سوری کہہ کر گیا، واپس آج آیا، آج بجی واپس تو وہی ارے آج بھی بند کرنا بھول گیا۔ میرے بھائیو یہ مسجد کی بے احترامی کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے یاد ہی نہیں رہتا۔ میرے ایک دوست ان کا کچھ مقدمہ کورٹ میں چلا تو مجھے کہنے لگے کہ کورٹ میں اگر جج کے سامنے ایک بھی رنگ ٹون بج گئی تو 500 کی 2 پٹی آپ کو ٹیبل پر پینلٹی کی رکھ دینی، 1000 روپیہ۔ تو کہہ رہے تھے کہ اچھے اچھے بھولنے والے بھی وہاں خوب اہتمام سے بند کر کے جاتے ہیں، چونکہ 1000 روپیہ اہمیت رکھتا ہے اور مسجد کا احترام ہمارے دلوں میں اس درجہ محترم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ سب نہ کرنے کی چیزیں۔ مسجد میرے رب کی عبادت کا، میرے دل کی محبت کا، میرے دل کے تار اس سے جڑے ہوئے، اس کی کوئی بے حرمتی کرے میرے دل کو کسک لگنی چاہیے۔ میں کیوں اس کی بے حرمتی کرنے والا بنوں؟ اللہ کرے امت مسلمہ ان سب چیزوں پر دھیان دے۔ یہ مسجدیں ہیں، بستیاں آباد ہیں، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوارات ایسے ہی بستیوں کے اوپر بکھرتے ہیں، نکھرتے ہیں، جیسے کعبہ کے اوپر تجلیاں پڑھ کے 4 دانگ عالم میں بکھرتی ہیں۔ اور میں آپ کو کہوں گا کچھ وقت مسجد کے لیے فارغ کرو، نماز میں تو پہلے سے آ جاؤ، انتظار الصلاۃ، نماز کے لیے انتظار کرنا ایسا ہی ہے جیسے نماز کے اندر ہیں آپ۔ لیکن کوئی وقت ایسا بھی گزارو، گھنٹہ 2 گھنٹہ آ کر مسجد میں گزارو۔ روایتوں میں آتا ہے، علامہ بدر الدین زرکشی نے اپنی اعلام الساجد میں روایت بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بار بار آتا ہے تو جو آمد و رفت رکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے بیچ اتنا معروف ہو جاتا ہے یہ آدمی کہ کسی دن اگر وہ نہیں آتا تو یہ فرشتے گلیوں میں ڈھونڈنے نکلتے کہ کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا، اگر بیمار ہے بیمار پرسی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، مجھے آج زید عمر بکر سے اگر اتنا تعلق ہو جائے تو میں پھولا نہیں سماتا، تو یہ معصوم مخلوق جو ہے ان سے اتنا رشتہ ہو جائے کہ میری غیر حاضری ان کو کھلے اور وہ مجھے ڈھونڈنے آئے، کیا کہنے اس آدمی کی شرافت کی، کرامت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو پانے کی توفیق عطا فرماوے اور مبارک فرماوے اس مسجد کو، اور جن حضرات نے اس کے پیچھے اپنا جو بھی خرچ کیا ہے ان سب لوگوں کو۔ حاجی نذیر صاحب ہیں، انہوں نے زمین دی، اور بہت سارے حضرات نے جو ہے اس میں اپنا مالی تعاون فرمایا۔ والاجر عند اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کی نسلوں کو خوب نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔